اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں زویا لائف ہیلتھ کیئر۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ کوثر کا وظیفہ بتائیں گے جو آپ نے 3 دن پڑھنا ہے۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی ہر دلی مراد، ہر خواہش، ہر مشکل کام حل ہو جائے گا۔ میرا کام ہے ناظرین آپ کو وظیفے بتانا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ قرآنی عمل ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ باقی آپ کا کام ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، سچے دل سے پڑھنا ہے اور پاک صاف نیت سے یہ وظیفہ پڑھا کریں جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، جمعرات کے دن آپ نے کرنا یہ ہے، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو تقریباً 125 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر ہاتھ پھیر لینے ہیں اپنے چہرے پر اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اور ناظرین، یہ تھا جمعرات کا عمل تھا۔ اور جو جمعے کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے مسجد کے سامنے آ جانا ہے۔ مسجد کے گیٹ میں کھڑے ہو کر آپ نے ایک بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو تقریباً 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے وہیں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اپنے مطلوبہ مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اور ناظرین، یہ تھا جمعے کے دن کا عمل تھا۔ اور جو ہفتے کے دن کا عمل ہے وہ اس سے بھی چھوٹا ہے۔ آپ نے ہفتے کے دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ جانا ہے اور سورۃ کوثر کو تقریباً 15 منٹ پڑھنا ہے بیٹھ کر۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے یا رزاق، یہ آپ نے تقریباً 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مطلوبہ مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے دعا بھی مانگنی ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد آپ نے ایک کھانے والی چیز لینی ہے کوئی بھی۔ یہ تھا ہفتے تک کا عمل تھا۔ آپ نے اتوار کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی میٹھی چیز لینی ہے، کھانے والی مٹھائی وغیرہ۔ آپ نے اس مٹھائی پر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 بار یا قہار یا وہاب یا رزاق، یہ تینوں اسم مبارک آپ نے 21 مرتبہ پڑھنے ہیں اور مٹھائی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اور ناظرین، وہ مٹھائی آپ نے لوگوں میں تقسیم کرنی ہے۔ جیسے ہی لوگ وہ مٹھائی کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اسی ٹائم حاجت بھی پوری ہو جائے گی، آپ کی جو بھی خواہش ہوگی وہ اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے مگر سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ وظیفہ پڑھتے وقت آپ نے اپنا مطلوبہ مقصد اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس